اور آسمان میں جتنے ستارے ہیں، جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے چاند ہیں، اس کے برابر نیکی عمر فاروق کی ہے۔ لیکن عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں صدیق اکبر جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا تو مرد میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے شخصیت وہ حضرت صدیق اکبر کی سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ وہی صدیق اکبر ہے، ملک شام تجارت کے غرض سے گئے ہیں، کاروبار کے لیے گئے ہیں۔ ادھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ کچھ لوگ بھی قافلے کے ساتھ جاتے تھے۔ آج اکیلے چلے جاتے تھے جہاں بھی جانا ہو۔ پہلے زمانے میں جب تک ایک قبیلہ تیار نہیں ہوتا تھا، قافلہ تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی سفر نہیں کرتا کیونکہ خطرہ رہتا تھا، جانوروں کا، شیروں کا، ڈاکوؤں کا، تمام اصحاب رہتے تھے۔ بہرحال میں ذرا طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں شارٹ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ ملک شام جب آنے لگے، اللہ اللہ، آتے آتے سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھانے لگی، رات بڑھنے لگی۔ تمام قافلے والوں کے سردار صدیق اکبر سب نے کہا سردار اگر رات میں سفر کیا جائے تو جانوروں کا خطرہ ہے، مویشیوں کا خطرہ ہے، مال و اسباب کا خطرہ ہے کہ ڈاکو حملہ نہ بول دے اور کہیں خونخوار جانور ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ اللہ، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دور سے چراغ کی روشنی نظر آئی۔ صدیق اکبر نے کہا گھبراؤ نہیں، حیران مت ہو، پریشان مت ہو، سامنے سے چراغ کی روشنی نظر آتی ہے، چلو وہاں چلا جائے، مجھ سے درخواست پیش کی جائے، سوال کیا جائے، سوال کیا جائے، ہو سکتا ہے ہماری درخواست کو قبول کر لے اور ہم یہیں قیام رات بھر یہیں ٹھہر جائیں، صبح سورج نکلے گا ہم سفر کے لیے تیار ہو۔ بہرحال وہ گرجا گھر کے پاس جاتے ہیں، گرجا گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں ایک شخص سامنے آتا ہے، اس سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے نوجوان یہ بتا تمہارے آقا کون ہے، تمہارے مولا کون ہے، تمہارے رہنما کون ہے، کہا کہ بات کیا ہے، اس سے ہم ملنا چاہتے ہیں، اس لیے رات ہو گئی ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے آقا سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں، گرجا گھر میں ایک بزرگ ہے، ایک عیسائی پادری کا بزرگ توریت کی کتاب تلاوت کر رہا ہے۔ وہ شخص جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں رکنے کے لیے درخواست پیش کر رہے ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ کیا انہیں ہم کہہ دیا رکنے کے لیے؟ اللہ اللہ، وہ شخص کہتا ہے، وہ پادری بوڑھا کہتا ہے جو صدیوں سے مہینوں سے اس حجرے سے، اس روم سے، اس کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ کہتا ہے ان سے پوچھو کیا وہ مکے سے آئے ہیں، کیا کھجوروں کے چھڑوں سے آئے ہیں، کیا مکے کی در دیوار سے آئے ہیں، کیا مکے کے وادی سے آئے ہیں، کیا مکے کے باشندے کے ہیں، کیا مکے کے رہنے والے ہیں؟ اللہ اللہ، وہ آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، یہ ساری وجوہات حضرت صدیق اکبر بتا دیتے ہیں۔ جب بتا دیتے ہیں تو ان کو لے کر جاتے ہیں وہ پادری کے پاس، وہ پادری کے پاس جب لے کے جاتے ہیں وہ پادری کبھی حضرت صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی پیر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی پیشانی کو دیکھتے ہیں، کبھی لبوں کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی زلفوں کو دیکھتے ہیں، کبھی بالوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر حیران ہے، حضرت صدیق اکبر پریشان ہے، حضرت صدیق اکبر پریشان ہے کہ معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ پادری کہتا ہے تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پادری نے کہا یہ بتاؤ تمہارا نام صدیق ابو بکر ہے؟ کہاں میرا نام ابو بکر ہے۔
یہ بتاؤ تم مکے کے رہنے والے ہو؟ ہمیں مکے کا رہنے والا ہوں. کیا تم وہاں مکے کی آبادیوں میں کھجوروں کی جھرمٹ ہے؟ ہاں کھجوروں کی جھرمٹ ہے. ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں میرے علاقے میں، میرے شہر میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے میں، میرے ملک میں پائی جاتی ہے. بات کیا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ذرا سا اپنا کرتا کھولو. اللہ اللہ. حضرت ابوبکر گھبرا جاتے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ میرا کرتا کھولنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کرتا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک تیر ہے. اللہ اللہ. وہ میرا پادری جب تیر کو دیکھ لیتا ہے توریت کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے اے ابوبکر سن، مدینے مکے کی وادی میں، مکے کے رہنے والوں میں، مکے کے جو ہے زمین میں ایک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے والا ہے، جس جو نبی ہوگا، آمنہ کا رفت جگر ہوگا، عبداللہ کا نور نظر ہوگا، اور اس کا یار غار کو صدیق ہوگا. اس لیے تمہارا نام میں نے تورات میں پڑھ لیا ہے، تمہارا ذکر ہم نے تورات میں پڑھ لیا ہے. یہاں تک کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کا، تمہارے چہرے کا، تمہارے رخسار کا، تمہارے لبوں کا، تمہاری داڑھیوں کا، تمہارے پیروں کا، تمہارے ہر اداؤں کا ذکر اللہ نے تورات میں اتار دیا ہے. اور یہ بھی دے دیا ہے کہ اگر وہ آخری نبی کا کوئی یار غار ہوگا تو وہ صدیق اکبر ہوگا. اب یہ صدیق اکبر ایمان لے کر نہیں